یہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف۔ آج ہم بات کریں گے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی ایک تحقیق پر، جس میں ان کی طرف سے سرجیکل ماسک کو ناقص قرار دے دیا گیا ہے۔ فیصل آباد سمیت پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے سیمپل کلیکٹ کر کے اس کا جائزہ لیا گیا تو 80% سرجیکل ماسک جو ہیں وہ ناقص قرار دیے گئے۔ آج اسی موضوع پر ریسرچر سے بات کریں گے، ڈاکٹر سے بات کریں گے اور محکمہ تعلیم حکام سے بات کریں گے کہ ان کی طرف سے حکومت کو اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر اس وقت چل رہی ہے جس میں کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات جو ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ناقص ماسک کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا تحقیق کی گئی، کن پیرامیٹرز کو چیک کیا گیا، اور کیوں ماسک جو ہے، جو سرجیکل ماسک ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف یا کمیونٹی میں یوز ہو رہے ہیں، اس کو کیوں ناقص قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر اور ایک ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیوں ناقص قرار دیا گیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اور کن پیرامیٹرز پر چیک کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فیس ماسک جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں وہ ناقص ہیں اور ان کی ریکوائرڈ پراپرٹیز ان میں موجود نہیں ہیں۔ تو فیس ماسک کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرڈ پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فلٹریشن ایفیشنسی 95% ہونی چاہیے۔ جو ہمارے سرجیکل لیول کے فیس ماسک ہیں ان میں یہ پراپرٹی ہونی چاہیے کہ وہ 0.3 مائکرومیٹر کے پارٹیکلز کو 95% ایفیشنسی کے ساتھ روکے۔ تو اس کے علاوہ بلڈ سپلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بریدیبلٹی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی فلٹریشن ایفیشنسی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اچھا، یہ مشینری اور لیب میں ہم موجود ہیں، ڈاکٹر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ مختلف مشینری ہے اور اس میں کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے، کیا کیا چیک کیا جاتا ہے، اور کون کون سی ٹیسٹنگ آپ کے پاس یہاں پر ہے؟ جی، یہ بیسیکلی فلٹریشن ایفیشنسی چیک کرتی ہے کہ فیس ماسک میں سے ذرات کس ایفیشنسی سے گزرتے ہیں۔ اس مشین میں سوڈیم کلورائڈ کے ذرات کو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اور 0.3 سے 10 مائکرومیٹر پارٹیکل سائز کے ذرات کو ماسک کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ماسک ان میں سے کتنے % ذرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہمارا جو سرجیکل ماسک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 95% ایفیشنسی کے ساتھ 0.3 مائکرومیٹر کے پارٹیکلز کو روکے، ادروائز وہ معیاری فیس ماسک نہیں ہوگا، وہ میڈیکل سٹاف کے استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو اس کی کمپریشن چیک کرنے کے حوالے سے ہو گیا، اور دوسری مشین جو ہے اس پر کیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس مشین میں کیا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ماسک کے حوالے سے۔ یہ بیسیکلی سنتھیٹک بلڈ سپلیش ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اگر دوران میڈیکل پروسیجر، ڈیورنگ اے میڈیکل پروسیجر، اگر کوئی بلڈ سپلیش اٹھتا ہے پیشنٹ سے اور جو سرجن ہے اس کے منہ پر پڑتا ہے تو ماسک اس کو روکنے کی صلاحیت کتنی رکھتا ہے۔ تو سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بالکل کوئی ذرہ پاس نہیں، بالکل کوئی بلڈ کا جو ڈراپ ہے وہ پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہم جیسا کہ یہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بلڈ سپلیش ہم اس کے اوپر گراتے ہیں فیس ماسک کے اوپر، اور فیس ماسک اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا، تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیس ماسک نے بلڈ کو روکا ہے اور اس کی اگلی طرف جو ہے وہ بلڈ پینیٹریٹ نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فیس ماسک بلڈ کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تیسرا ٹیسٹ ہمارا بریدیبلٹی کا ہوتا ہے۔ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ سانس لینے میں کتنی دشواری ہوتی ہے ماسک کو پہن کر۔ تو اس میں ہم اس میں سے ہوا ایک خاص ریٹ پہ گزارتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بریدنگ ریزسٹنس ہے ماسک کا کتنا ہے، اور اگر بریدنگ ریزسٹنس ماسک کا زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ماسک میں سائیڈ سے ہوا آ رہی ہے، اوپر نیچے سے ہوا اندر جا رہی ہے، اور اگر ہوا انفیکٹڈ ہے، ہوا میں وائرس کے ذرات موجود ہیں تو وہ ہوا اندر جا رہی ہے۔ اچھا، جو ٹیسٹ کیے گئے یہاں پر کتنے سیمپل لیے گئے تھے، کیا اس کے ریزلٹس آئیں اور اس کی ریکمنڈیشن کیا کیا سامنے آئیں؟ جی، ہم نے 50 کے قریب مختلف جو اویلیبل برانڈز تھے ان کے ہم نے ماسک لیے، اور ان کو ہم نے یہ 3 بیسک ٹیسٹ اور اس کے علاوہ کچھ آکسیلری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے کیے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 80% جو مارکیٹ میں اویلیبل ماسک ہیں وہ بیسک کرائٹیریا فلٹریشن ایفیشنسی کا پورا نہیں کرتے۔
یعنی جو سرجیکل ماسک ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز مارکیٹ سے خرید کر پہن رہے ہیں وہ ریکوائرڈ کرائٹیریا فلفل نہیں کرتے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ریگولرائز کیا جائے. گورنمنٹ اس پہ پراپر ایک سسٹم بنائے کہ ماسکس کی سرٹیفکیشن کیسے ہوگی, اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ریسرچر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ ریسرچ سینٹر جو ہے اس میں اس وقت کافی لوگوں کو ہم سپورٹ کر بھی رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیول پر بھی ہم اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اور انڈسٹری کے لیول پر بھی جس کو ہماری فیسلٹیز کی ضرورت ہو تو ہم بالکل اپنی سپورٹ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا, جو ماسک سیمپل کے طور پر سلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں کیا کوئی برانڈڈ بھی تھے, کوئی ایکسپورٹ کوالٹی بھی تھے, امپورٹ کوالٹی بھی تھے, یا اس میں کس طرح کے تھے؟ دیکھیں, ہم نے ایز اے یوزر جا کے ماسک مارکیٹ سے اٹھائے ہیں, رینڈملی اٹھائے ہیں, کہ جیسے ایک یوزر جس کو ماسک کا پتہ نہ ہو وہ اٹھائے گا ویسے اٹھائے ہیں. تو یہ بالکل ایک رینڈم ایکٹیویٹی تھی, اس میں امپورٹس کا یا کسی اور اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا. اچھا, جو آپ خود ماسک یوز کر رہے ہیں یہ کون سی کوالٹی کا ہے, اور اس حوالے سے اگر آپ نے ٹیسٹ کیا ہے تو کیا یونیورسٹی خود بھی کوئی ایسی آفر کر رہی ہے ماسک, کوئی اسٹینڈرڈ ماسک؟ جی, بیسیکلی ہم نے اس پہ خود ہماری ایک ریسرچ ٹیم اس پہ کام کرتی ہے, اور انہوں نے ماسک ڈیولپ کیے ہیں جو 95% فلٹریشن ایفیشنسی سے اوپر ہیں, اور ان میں ایڈیشنل بات یہ ہے کہ وہ ری یوزیبل ہیں. تو وہ تقریباً 10 واشز تک ری یوز کیے جا سکتے ہیں, اور ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ان کو معیاری پایا, ریکوائرڈ اسپیسیفکیشنز جو ہیں ان کے مطابق پایا ہے. تو وہ ماسک ہم لوگ تو یوز کرتے ہیں, لیکن ہم چونکہ ایک نان پروفٹ اور نان کمرشل آرگنائزیشن ہے تو ہم اس کو خود مارکیٹ نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی اگر انڈسٹری اس کو مارکیٹ کرنا چاہے تو ہمارا ایک پراپر لائسنسنگ کا پروسیجر ہے, تو وی کین لائسنس دیٹ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو ماسک ٹیسٹ کیے گئے ہیں فیصل آباد میں, کیا اس کے نتائج ہم پورے پاکستان میں جنرلائز کر سکتے ہیں, یا صرف وہ فیصل آباد کی حد تک کی آپ کے نتائج جو ہیں وہ ہوں گے؟ جی, ہم نے فیصل آباد کے علاوہ بھی اور شہروں سے بھی سیمپل اٹھائے ہیں, اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اسی قسم کے ماسک استعمال ہو رہے ہیں. کوئی اس سے بہتر کوالٹی ماسک یوز نہیں ہو رہے, کیونکہ لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جو کہ نارملی سب اسٹینڈرڈ ہے. اچھا, یہ بتائیں, ہمارے ہاں بہت ساری خبریں ایسے سننے میں ملی کہ جو فرنٹ لائنرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, وہ خود کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں, چاہے وہ پہلی فیز ہو, کرونا کی لہر ہو, دوسری ہو, یا تیسری اب لہر ہو. تو کیا یہی پھر وجہ اس کی بنی ہے کہ ناقص جو سرجیکل ماسک استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں, ہمارے میڈیکل سٹاف, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈک سارے یہی ماسک یوز کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں, کیونکہ سپریٹ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی تمام نہ تو تمام عملے کو N95 ماسک یا کوئی اسٹینڈرڈ ماسک فراہم کیے گئے, تو جس کو جو ماسک ملتا ہے وہی یوز کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی ریکمنڈیشن, کیا یونیورسٹی کے لیول پر کوئی گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن گئی ہیں اس حوالے سے؟ جی, آپ نے جیسے کہا, اس میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معیاری ماسک استعمال نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ گاؤنز جو استعمال ہوتے ہیں کووڈ وارڈز میں, وہ بھی ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو اس وقت سپلائی مل رہی ہے مارکیٹس میں, چونکہ ہیلتھ کیئر ورکر اٹھا رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے, تو انہی کو ریگولرائز کریں کہ وہ ماسک اسٹینڈرڈائز ہوں, تاکہ عام لوگ اور ہیلتھ کیئر ورکرز دونوں وہ ماسک استعمال کریں جو کہ ریکوائرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہیں. تو اس میں فی الحال پالیسی ہے, لیکن اس پہ ایک اچھے عمل درآمد کی اور اچھے سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جا سکے. اچھا, یہ بتائیں کہ عام شہری اگر یہ ماسک استعمال کرے گا, سرجیکل ماسک جو کہ اس وقت میں نے بھی پہن رکھا ہے, تو اس کو بھی اس کا ناقص ہے, اس کا بھی, یا اس کے لیے کچھ ایفیشینٹ ہے, اور کیا کرائٹیریا کمیونٹی کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے, حساس مقامات کے لیے سپریٹ ہے؟ جی, کمیونٹی کے لیے تھوڑا سا کرائٹیریا لوز ہے. کمیونٹی کے لیے جو انٹرنیشنلی اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 3 مائکرومیٹر کے پارٹیکلز جو ہیں 95% فلٹریشن ایفیشینسی کے سے روکے جائیں, بجائے یہ کہ 0.3 زیادہ فائنر پارٹیکل سائز ہے. تو کمیونٹی کے لیے تھوڑا بڑا پارٹیکل سائز ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے خاصے ماسک, اکثر ماسک ایسے تھے جو اس کمیونٹی ماسک کے سٹینڈرڈ کو بھی پورا فلفل نہیں کرتے. اچھا, یہ بالکل پورا نہیں کر رہے, اور ہمارے ہاں 80% ایسے ماسک ہیں سرجیکل جو کہ لیب ٹیسٹ میں وہ ناکام ہو چکے ہیں.
تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کسی کمپنی نے, کسی اتھارٹی نے یونیورسٹی سے رابطہ کیا کوالٹی ماسک بنانے کے حوالے سے؟ جی بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور کوئی 8 سے 10 ایسی کمپنیاں اس وقت موجود ہیں جو کہ اسٹینڈرڈائز ماسک بنا سکتی ہیں. تو اب ہمیں ماسک امپورٹ کرنے کے لیے صرف ایک میلٹ بلون لیئر کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل مینوفیکچرنگ اس قابل ہے کہ ہم اسٹینڈرڈائز ماسک بنا سکیں. تو جو انڈسٹری ہم سے رابطہ کر رہی ہے ہم اس کو اسسٹ کر رہے ہیں, اور باقی انڈسٹری سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ ایک دفعہ ہم سے چیک کروا کے پھر اس کو مارکیٹ میں رکھوائیں, کیونکہ یہ ہمارا انفرادی فائدہ نہیں بلکہ یہ ہمارا اجتماعی من حیث القوم ہمارا ایک فائدہ ہے جس میں ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا, اس میں بعض حلقوں کی طرف سے اسپیشلی جب یہ آپ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں ماسک وہ کہ غیر معیاری ہے, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شاید کسی خاص برانڈ کو, کسی خاص کمپنی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایسا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ سارے ماسک کو نگلیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو ناقص قرار دے رہے ہیں؟ ایسی کوئی چیزیں تو نہیں ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سامنے آتی ہیں کہ جناب شاید اس میں یہ ایک پوائنٹ ہو کہ کسی خاص برانڈ کو, کسی خاص کمپنی کو متعارف کروانے کے لیے باقی سارے ماسک جو ہیں اس کو ناقص قرار دے دیا گیا ہے؟ ہم بیسیکلی نان کمرشل آرگنائزیشن ہے, ہمارا کام ہے ریسرچ کرنا. ہم مارکیٹ میں اویلیبل چیزوں کو بھی جانچتے ہیں اور اپنی ریسرچ سے بہتر چیز بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم کسی کمپنی کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہمارا بنایا ہوا ماسک کوئی کمپنی بنا رہی ہے پروموٹ کر رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. جو کمپنی اگر ہم سے لائسنس آؤٹ بھی کرے گی کسی ٹیکنالوجی کو تو وہ خود اس کو مارکیٹ کرے گی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم ایک نان کمرشل آرگنائزیشن ہے, ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے, اور ہم اسی رول میں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ. ڈاکٹر احسن نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے. زرعی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں تحقیق کی گئی جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مختلف سیمپل کلیکٹ کیے گئے, نہ صرف فیصل آباد سے بلکہ مختلف شہروں سے, جس میں ماسک کی جو کوالٹی ہے بالخصوص سرجیکل ماسک اس کو پور قرار دیا گیا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. اور اس حوالے سے یقینی طور پر گورنمنٹ کو سامنے آنا ہوگا, گورنمنٹ کو انیشیٹ لینا ہوگا اور ہیلپ لینا ہوگی ہمارے ریسرچرز کی, تاکہ کوالٹی کو مینٹین رکھا جائے. اور کرونا سے بچاؤ کے لیے اگر ہمارے ڈاکٹر سمپل ماسک یوز کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کرونا وائرس کو روکنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے, تو اس حوالے سے یقینی طور پر ہماری تعلیمی اداروں میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو عملی طور پر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت اچھی کاوش کی گئی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی طرف سے, نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ سرجیکل ماسک جو سٹینڈرڈ ان کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کی ریکمنڈیشنز بھی دی گئیں کہ کن کن پیرامیٹرز کو یا کس طریقے سے, یا یونیورسٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کوالٹی کے ماسک تیار بھی کیے گئے ہیں جس کو گورنمنٹ اپنی سطح پر کمرشلائز کر کے اپنے تمام پیرامیڈیکل اور میڈیکل سٹاف کے لیے یوز بھی کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے جو کہ اس شعبہ سے وابستہ ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں کہ اس ریسرچ کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آیا کہ میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس میں کیوں اس سیفٹی کو اگنور کیا گیا جس سے ہمارے بہت سارے جو عملہ ہے وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہو رہا ہے. تو اسی پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے کہ ماسک جو ہے اس کو ناقص قرار دیا گیا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی تاحال انیشیٹ نہیں لیا گیا تاکہ ہمارے عملے کو بہتر اور جو اپ ٹو ڈیٹ کوالٹی کے ماسک ہیں وہ فراہم کیے جا سکیں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد نے ریسرچ کی جس میں 50 سے زائد مختلف سرجیکل ماسک جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا گیا لیب کے اندر, جس میں سے 80% ماسک جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ نکلے. ان کی کوالٹی جو تھی وہ ناقص قرار دی گئی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی طرف سے, اور اسی وجہ سے ہمارے میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ جو افراد ہیں ان کی بڑی تعداد بھی ماسک استعمال کرنے کے باوجود کووڈ کا شکار ہوئی. اسی حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل
मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद चैप्टर के सदर डॉक्टर आरिफ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि तहकीक सामने आई है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ने आपके फैसलाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल मास्क जो हैं उनको लैब के अंदर टेस्ट किया है। उनका कहना है कि 80% सर्जिकल मास्क जो हैं वो मेडिकल के लिए सूटेबल नहीं हैं, आम कम्युनिटी में, पब्लिक में ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अस्पताल जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं और डॉक्टर्स का हर वक्त सामना पेशेंट से होता है, इसलिए ये मास्क उनके लिए नाकाबिले इस्तेमाल होने चाहिए और उनको हाईली सेंसिटिव मास्क ही इस्तेमाल करने चाहिए। इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और इस असल में जो इशू है वो सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से जो रिसर्च की है इसमें 2-3 चीज़ें टेक्निकली हैं। ये मास्क जो मैंने पहना हुआ है, इसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, जिसके बारे में उन्होंने आम रिसर्च की और ये बताया। अब बिल्कुल ठीक है, एक मास्क आता है जिसको हम N95 कहते हैं, मींस 95% इट्स गोइंग टू फिल्टर द वायरस। तो दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर द हेल्थ केयर वर्कर कि जब वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उन्हें N95 मास्क ही यूज़ करना चाहिए। शुरू में जब ज़ाहिर है कि कोरोना की वबा आई और बहुत ज़्यादा उस पर मीडिया में और आप लोगों ने आवाज़ उठाई, मेडिकल एसोसिएशंस ने भी आवाज़ उठाई, तो N95 मास्क जो है वो वाफर मिकदार में और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी थी और वो हेल्थ केयर वर्कर्स को अवेलेबल तो अब भी है, लेकिन अब वो उस फ्रीली टू एवरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफ़िकली जब वो किसी वार्ड में जाए तो वहाँ तो उसको मिल जाता है, लेकिन यूजुअली वार्ड्स में काम करने के लिए उनके पास नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर इन आउटडोर और ओपीडी में है। ओपीडी में यही सर्जिकल मास्क अवेलेबल है। अब ये जो सर्जिकल मास्क हैं ये आम पब्लिक के लिए हैं। अच्छा, इसी वजह से ये भी एक वजह हो सकती है, इसी वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं प्रॉपर प्रोटेक्शन ना होने की वजह से भी दे आर सफरिंग। एक दूसरा मेरे ख्याल में एक जो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि ये सब स्टैंडर्ड्स हैं। इशू ये है कि अब आप देखें गली चौकों में लोग ये हैं सर्जिकल मास्क लेके खड़े हुए हैं और वो ओपन सर्जिकल मास्क हैं, नहीं पता किसने बनाए, कहाँ से आए। और मुझे सबसे बड़ा ख़दशा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को इस बात का है कि ये रिसाइकल हो रहे होंगे। जब मास्क को इस्तेमाल करता है वो फेंक देता है, और मेरा ख्याल है जो आम जगहों पे लोग ये इसको सेल कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन, और जो कंपनीज़ बना रही हैं क्या उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है कि पैकिंग को आप देख लें, लूज़ पैकिंग में आ रहे हैं। देखिए एक चीज़ लूज़ पैकिंग में आपको क्या पता किसी ने नीचे से उठाया, वॉश किया और उसी तरह रीसेल कर रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो मास्क जो इफ़ेक्टेड मास्क हैं कई पेशेंट्स ने लगाए, उन्होंने फेंक दिया और वही आम पब्लिक लगा रही हो दोबारा। रीसाइकलिंग ऑफ द मास्क मे बी अ काज ऑफ डिज़ास्ट्रस राइज ऑफ द दिस कोरोना वायरस एपिडेमिक, पैंडेमिक हम जिसको अब कहना चाहिए, और एकदम इसका सर्ज फिर आ गया। तो मेरा ख्याल है इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनको हमें लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि N95 मास्क जो है उनकी प्रॉपर सप्लाई टू एवरी हॉस्पिटल, टू एवरी डॉक्टर हो पॉसिबल। सेकंड, हमें एक चीज़ जिस पे हमने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं किया, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द मास्क। हम जो मास्क इस्तेमाल करें उसके डिस्पोज़ल के लिए हेल्थ वर्कर्स तो इस्तेमाल कर रहे हों या पब्लिक में लोग आम पब्लिक कर रही हो, उनकी अवेयरनेस के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसके बारे में रीश्योरेंस करवाएं कि ये जो मास्क जिनको डिस्पोज ऑफ करना है उनका एक प्रॉपर सिस्टम हो ताकि ये रिसाइकल ना हो। और ये हो सकता है क्योंकि इस पर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रिसाइकलिंग ऑफ द मास में भी अ काज ऑफ दिस एपिडेमिक जो इसके सर्ज आई है, वो भी इसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूँकि पहले फेज़ में डॉक्टर्स की तरफ से हमने बहुत देखा, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई कि डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइनर हैं उनको वो सिक्योरिटी के हवाले से जो उनकी अपनी सिक्योरिटी है उस हवाले से उनको इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, उनको मास्क नहीं मिल रहे, उनको गाउन नहीं मिल रहे। उसके बाद एक सिलसिला शुरू भी हुआ कुछ डिलीवरी देने का, लेकिन अब दोबारा यही सूरत हाल। और जैसे आपने खुद बताया कि N95 तमाम अमले के लिए मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो क्या इस हवाले से आपकी जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, चाहे वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, चाहे आपकी मेडिकल एसोसिएशन हो, क्या दोबारा थर्ड वेव चूँकि अब दोबारा सीवियर होती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या दोबारा से जो डॉक्टर्स की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं आया कि तमाम हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम आलात हों, तमाम सेफ्टी के हवाले से मेजरमेंट हो, वो गवर्नमेंट फराहम करे। तो दोबारा ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं है आपकी तरफ से कि तमाम डॉक्टर्स, चूँकि आपने ही सबको सेफ्टी फराहम करनी है, अगर आप खुद महफूज नहीं होंगे तो आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे?
بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑی ذمہ داری جو ہماری ایسوسیشنز کی بنتی ہے اور ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے کیا، وہ سب سے بڑا، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بٹھانا چاہیے کہ جو پیشنٹس گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو رہا ہے ان کو جو انجیکشن جس طرح ریمیڈیسویر ہے، ایک اینٹی وائرل ڈرگ تھی، وہ اویلیبل نہیں اب رہی. کئی مریض وہ ہیں جو غریب آدمی ہیں جو خرید نہیں سکتے، اس کا ایفیکٹس ارلی میں بہت اچھا ہے. تو ہمیں میڈیسنس کی فراہمی ہماری جانوں سے زیادہ ہماری پبلک کی بھی جانیں زیادہ قیمتی ہے میرا خیال ہے. ایسوسیشنز ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے تو لڑتی رہی ہیں، اب وقت آیا کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی آپ اور ہم آواز اٹھائیں کہ ان کو میڈیسن فری میڈیسن اویلیبل ہو. ہاسپٹل بھر چکے ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی بیڈ نہیں بچ رہا. پبلک اویئرنیس پہ جتنا کہا گیا لوگوں نے نہیں بات مانی، اس میں کوئی شک نہیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی کہا گیا، ہر بندہ کہتا رہا، لیکن ہماری پبلک جو ہے وہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل ہر چیز کو گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ جو ہاسپٹل میں داخل آدمی ہے اس کو میڈیسن جو ہے فری ملے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اب آپ جا کے چیک کر لیں پورے پنجاب میں کتنے جگہوں پہ ریمیڈیسویر جو ہے اینٹی وائرل ڈرگ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اب جو وہ بندے باہر سے بیچارے جا کے خریدتے ہیں، بلیک میں ملتی ہے، کئی وہ 2500 کا انجیکشن جو ہے ان کو 4000 میں مل رہا ہے، کئی 8000 میں وہ تکے کھا رہے ہیں. تو دیکھیں اس میڈیسن کا ایک سیپریٹ ایشو ہے. ہم زیادہ بات کر رہے ہیں ماسک کے حوالے سے کیونکہ اس پر ایک تحقیق سامنے آ چکی ہے. یونیورسٹی اور ISO سرٹیفائیڈ پاکستان کی پہلی لیب ہے جس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 80% آپ کے. تو کیا ڈاکٹرز کی طرف سے یا محکمہ صحت کی طرف سے کبھی ماسک کی کوالٹی کو چیک کرنے کے حوالے سے کوئی میئرمنٹ نہیں لیے گئے؟ کیونکہ آپ اپنی سیفٹی اگر پاسبل نہیں بنا رہے، تمام ڈاکٹرز محفوظ نہیں ہیں، تو کیسے آپ لوگوں کو محفوظ انوائرمنٹ دیں گے؟ انفارچونیٹلی وی ایڈمٹ کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. وی آر تھینک فل کہ نیشنل یونیورسٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور ایشو کو اٹھایا. اپنے لیول پہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اس کو ہائی لائٹ بھی کرے گی اور ہم اٹھائیں گے بھی. گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ریسرچ کی بیس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے اور جو سب سٹینڈرڈ لوگ بنا رہے ہیں ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کی صحت کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ ان کو وہ ماسک پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے. اور جو سب سٹینڈرڈ لوگ بنا رہے ہیں ان کو بین کیا جائے، جو سٹینڈرڈائزیشن اس کو کیا جائے اور ڈسپوز آف کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ N95 کی فراہمی ڈاکٹرز کو یقینی بنایا جائے. ورنہ ڈاکٹرز کی جس تیزی سے تعداد سے ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ کے پاس پہلے بیڈز نہیں ہیں تو پھر ڈاکٹرز بھی نہیں ہوں گے، کیسے آپ ٹریٹ کریں گے لوگوں کو؟ اچھا سر، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جتنی تحقیق ہوتی ہے اس کو ایک کتاب بنا کر الماری میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی تحقیق شاید اسی طرح ہو اگر اس کو ٹیک اپ نہ کیا گیا. اب یونیورسٹی جو انتظامیہ ہے یا ریسرچرز ہیں ان کا کہنا ہے ہم چونکہ کمرشل ادارہ نہیں ہیں، ہم صرف تحقیق کر کے اپنی رپورٹ پبلش کر سکتے ہیں. اب یا تو حکومت آگے آئے اس ماسک کو کمرشل کروانے کے حوالے سے، اس کو بنانے کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، یا محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ انیشیٹ لے، ان کے ساتھ مل کر وہ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک 1 ہفتے سے زائد ہو چکا ہے یہ رپورٹ پبلش کیے، لیکن نہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان سے کوئی رجوع کیا گیا ہے، نہ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے کوئی رجوع کیا گیا ہے، نہ ہی حکومت نے رجوع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سستے داموں خود بھی اس کی مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہے اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی اس کی مکمل سپورٹ فراہم کرنے کو تیار ہے. لیکن آپ کے اپنے ہی ادارے میڈیکل کے ابھی تک خاموش ہے اس حوالے سے، اور کسی نے ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے رابطہ نہیں کیا کہ اگر اپنی پروڈکشن بنانی ہو، فیصل آباد کے جتنے ہاسپٹل یا پاکستان کے جتنے ہاسپٹل ان میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ایزیلی ٹیکسٹائل یونیورسٹی پوری کر سکتا ہے. لیکن ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے. دیکھیں گورنمنٹ کی بیس پہ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، ہم اس کو ایشو کو لے کے بھی چلیں گے اور وی ایشور کہ ہم اس کو ٹیک اپ بھی کریں گے، اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور ان سے رابطہ بھی کریں گے. جہاں تک جو لوکل لوگ کام کرنے والے ہیلتھ ورک لوگ ہیں، یعنی کہ NGOز ہیں یا باقی جو لوگ ڈونیٹر ہیں، ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے. جو ٹیکسٹائلز سیکٹر کے ہیں، چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بھی آئی ول ٹاک ٹو دیم کہ وہ اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کرے اور ہم کوئی لوکل لیول پہ جو ہو سکا ہے انشاءاللہ وی ول ڈو. آئی ایشور یو. تیسری فیز میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا اور عام پبلک جو ہے وہ ایون یہ سرجیکل ماسک بھی پہننے کو تیار نہیں ہے. اس حوالے سے پبلک کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف وہ کسی نہ کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ سرجیکل ماسک استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کو کیونکہ چیک نہیں کیا گیا معیار کو. وہ آپ بھی اس کو بات کو مان چکے ہیں کہ کسی بھی معیار کو چیک نہیں کیا جاتا ماسک کے. لیکن ہماری عوام میں اکثریت ایسی ہے جو بالکل ماسک ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس
حوالے سے پبلک کو کیا میسج کریں, کیونکہ جتنا زیادہ رش آپ کے پاس ہاسپٹل میں پڑے گا آپ اتنا زیادہ آپ بھی پریشانی میں ہوں گے اور کرونا جو ہے وہ بھی تیزی سے پھیلے گا. اس کی روک تھام ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ سب احتیاطی تدابیر اپنائیں. تو اس حوالے سے پبلک کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, پبلک کے لیے ایک بڑا سمپل سا میسج ہے کہ خدارا آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. اگر کسی کو شک ہو تو الائیڈ ہاسپٹل کا ایک دن وزٹ کر لیں. آپ عام آدمی سے جو سنتے ہیں عام لوگوں کی کہ یہ کرونا ہے ہی کوئی نہیں, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, خدارا ایسا نہیں ہے. لوگوں کو تڑپتا ہوا آ کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو وہ کل جو کسی اور کا پیارا ہے وہ آپ کا بھی پیارا ہو سکتا ہے. آپ لوگ اتنی گیدرنگ میں آپ جہاں جاتے ہیں آپ کے لیے ماسک کوئی مشکل کام نہیں. اور اب تو ماسک سٹینڈرڈائزیشن کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ماسک بہت سستے داموں اویلیبل ہے, فریلی اویلیبل ہے. ایٹ لیسٹ ایوری باڈی شوڈ ویئر ماسک. ہر بندے کو ماسک پہن کے گھر سے نکلنا چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, ادروائز ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل, ایک اور بات بتا دوں, نہ صرف سرکاری ہاسپٹل, پرائیویٹ سیکٹر بھی فل ہو چکا ہے. آپ کو بیڈ نہیں ملے گا کہیں بھی اور آپ ترسیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کرنے والا کوئی آپ کا اپنا ہو, تو بہتر یہ ہے اس سے پہلے احتیاط کیجیے. جی بالکل, احتیاط ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر رائے عارف, اور ان سے بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ریسرچ کے حوالے سے. اور یقینی طور پر ان کی طرف سے بھی اس بات کو جو ہے مانا گیا کہ میڈیکل کے شعبہ کی طرف سے اس بات کو زیادہ ٹیک اپ نہیں کیا گیا, کیونکہ کوالٹی جو ہے ماسک کی اس پر پہلے سے ہی سب کو اعتراض ہے اور تحفظات کا اظہار پہلے بھی تنظیمیں کر چکی ہیں. پہلے فیز میں ایون سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز خود یہ کہتے دیکھا گیا ان کو کہ ہاسپٹلز میں ان کو بھی سیفٹی کے جو میئرمنٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. اس حوالے سے ابھی بھی ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی حالیہ جو ریسرچ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے 80% جو سرجیکل ماسک ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, وہ سب سٹینڈرڈ ہیں. ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ کووڈ کے جو روک سکیں اس کو, کیونکہ یہاں پر ہائیلی سینسٹیو ایریا ہوتا ہے ہاسپٹلز, اور ڈاکٹرز چونکہ فرنٹ لائنر ہیں, ڈائریکٹلی ڈیلنگ ہے پیشنٹ کے ساتھ, تو ان کو سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یقینی طور پر نہ صرف ڈاکٹرز تنظیموں کو بلکہ حکومت کو سیریس ہونا ہوگا اس معاملے میں, تاکہ ہمارے جو ڈاکٹرز میڈیکل کا سٹاف ہے وہ خود سیف اینڈ سیکیور ہو, پھر ہی وہ عوام کو اور مریضوں کو بہتر طور پر ٹریٹ کر سکیں گے. اس حوالے سے یقینی طور پر کاوش اچھی ہے ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی, ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ حکومت اس پر کب تک عمل درآمد کرتی ہے. اسی پر مزید بھی بات کریں گے ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ریکٹر سے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کی طرف سے حکومت کو کیا تجاویز بھجوائی گئی ہیں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے جو ماسک ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس پر کمیونٹی کے حوالے سے سٹینڈرز اور ہیں, میڈیکل سٹاف کے لیے اور جو فرنٹ لائنر ہیں ان کے لیے پیرامیٹر اور ہیں, کیونکہ حساس مقامات پر یا ہاسپٹلز میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے انفیکشن ہونے کے اور ٹرانسفر ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس حوالے سے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے جو تحقیق کی گئی اس میں اکثریت جو سرجیکل ماسک ہے اس کو ڈاکٹرز کے لیے اور میڈیکل سٹاف کے لیے ناقص قرار دیا گیا, اور اس کی وجوہات جو ڈاکٹرز کی طرف سے اور ریسرچرز کی طرف سے سامنے آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ اس میں جو 0.3 mm کے پارٹیکلز ہیں ان کو روکنے کی 95% صلاحیت موجود نہیں ہے. اس حوالے سے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے. سر بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی طرف سے پہلے فیز میں بھی فیس ماسک پر کام کیا گیا تھا تاکہ کورونا سے بچاؤ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ کی جا سکے. اب تھرڈ فیز چل رہا ہے اور ڈاکٹرز بھی شکار ہو رہے ہیں کرونا وائرس کا, حالانکہ وہ ماسک بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کا آج پتہ چلا کہ چونکہ ریسرچ کی گئی آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے کہ وہ ماسک جو کہ سرجیکل یوز کیے جاتے ہیں وہ کمیونٹی میں تو کام دے سکتے ہیں, لیکن سینسٹیو جو وہاں پر انوائرمنٹ ہے وہاں پر جیسے ہاسپٹلز ہیں یا جہاں پر مریض بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر کام نہیں دے سکتے. کیا کہتے ہیں تحقیق کے حوالے سے, کہاں سے یہ انیشیٹو لیا گیا اور اس کے فائنڈنگ جو سامنے آئی ہیں کہ اس سرجیکل ماسک کو اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ناقص قرار دیا گیا ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی تیسری جو لہر ہے بہت شدت سے آئی ہے, لیکن
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मार्केट में मास्क्स अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ना सिर्फ ये कि कोई अलग कोई सेग्रीगेशन नहीं हुई मास्क जो मार्केट में अवेलेबल हैं कि ये मेडिकल स्टाफ के लिए हैं और ये कम्युनिटी के लिए हैं, बल्कि जबकि दुनिया में ऐसा है कि जो मेडिकल स्टाफ के लिए है उसके लिए स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मास्क का स्पेसिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और जो आम कम्युनिटी के लिए है उसमें थोड़ी सी उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हमने जो मास्क मार्केट से लिए उसमें पता ये चला कि जो मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें अक्सरियत ऐसे मास्क की है कि जो ना सिर्फ ये कि मेडिकल वालों के लिए सूटेबल नहीं है बल्कि वो आम कम्युनिटी वालों के लिए भी सूटेबल नहीं है, और उनका जो फ़िल्ट्रेशन का लेवल था वो 20% से भी कम है। अच्छा, अब दो तरह के मास्क आमतौर पे चल रहे हैं, एक वो जो नॉन वोवन मटेरियल है पॉलीप्रोपिलीन के मास्क चल रहे हैं, और एक जो है कपड़े के मास्क चल रहे हैं। अब जो नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन के मास्क हैं उनमें अमूमन जो सही अच्छी क्वालिटी के मास्क होते हैं उनमें 3 लेयर्स होनी चाहिए। इसमें बुनियादी तौर पे जो सेंटर में लेयर होती है वो हाइड्रो इंटेंगलमेंट मटेरियल होता है जो कि ज़्यादा असल में फ़िल्ट्रेशन देती है। हमने ऐसे मास्क भी मार्केट से देखे कि जिसमें वो वाली जो फ़िल्ट्रेशन वाली लेयर है वो है ही नहीं मौजूद, सिरे से ही मौजूद नहीं है, लिहाजा उनका प्रोटेक्शन लेवल भी बहुत ही कम था। इसके अलावा जो कपड़े के मास्क हैं, चूँकि कोई इस वक्त पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लिहाजा कोई जो मार्केट में अवेलेबल मास्क हैं इनमें कोई भी स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ लाजम करा दी जाए कि जिस कंपनी ने भी मार्केट में अपने मास्क लेके आने हैं, एक तो ये कि वो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है उसकी पैकिंग पे लिखे कि इसका प्रोटेक्शन लेवल है क्या, और दूसरा ये कि क्या ये कम्युनिटी के लिए सूटेबल हैं या ये मेडिकल स्टाफ के लिए सूटेबल हैं, तो उसकी सूटेबिलिटी, ताकि एक लेने वाले को पता चल जाए कि ये मास्क जो है कितनी प्रोटेक्शन देगा। तो कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए मार्केट, क्योंकि अदरवाइज़ ये ऐसे ही है जैसे लोगों की जानों से खेलना, क्योंकि लोगों को फिर एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होता है लेकिन असल में वो मास्क प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। तो इसमें हमने काफ़ी सारे मास्क लिए हर तरह के, तो अक्सरियत जो है वो मास्क ऐसी नहीं थी कि जो कि प्रोटेक्शन दे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डॉक्टर्स चूँकि खुद डील कर रहे होते हैं इन केसेस को, और हमने देखा कि पहली लहर हो, दूसरी हो या तीसरी, डॉक्टर्स खुद इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्या डॉक्टर्स को ये मालूम नहीं कि वो जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट कर सके? वो यही कहते हैं कि हम मास्क यूज़ भी कर रहे थे लेकिन फिर भी कैसे कोरोना इन्फेक्ट उनको कर गया। इस हवाले से मेडिकल हुकाम से, महकमा सेहत से कभी आपकी यूनिवर्सिटी के लेवल पर कोई कन्वर्सेशन, कोई मीटिंग, कोई डायलॉग हुआ है? देखिए, असल बात तो ये है कि जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी पैकिंग पे होनी चाहिए। अब पहली जो यहाँ पे कमी है वो यही है कि हमारे यहाँ जो मार्केट में चीज़ कर दी जाती है अवेलेबल, उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन ही लिखी नहीं होती। अगली बात ये है कि वो जो स्पेसिफिकेशन है वाकई वो सही है कि नहीं सही, वो अगली बात है कि उसमें से रैंडम टेस्टिंग हो और पता चले कि वाकई जो स्पेसिफिकेशन ऊपर पैकिंग पे लिखी हैं असल में भी ऐसी हैं कि नहीं है। तो यहाँ सिरे से स्पेसिफिकेशन ही मौजूद नहीं है। अब जो मार्केट में अवेलेबल है कि यूज़र ने तो वही ख़रीदने हैं। अब जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं या जो स्टैंडर्डाइजेशन की बॉडीज़ होती हैं उनका काम है कि वो एक स्टैंडर्ड बनाएं, और फिर जो लैब्स की सर्टिफिकेशन वाली बॉडीज़ हैं वो उनको सर्टिफाई करें और फिर वो चीज़ मार्केट में आए। ख़ास तौर पर वो चीज़ जिसका लोगों की जानों के साथ ताल्लुक़ है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बग़ैर किसी स्पेसिफिकेशन की चीज़ मार्केट में आए। तो असल मसला जो है वो स्पेसिफिकेशंस का फुकदान है और सर्टिफिकेशन ना होना। सर ये बताएं, हुकूमत को कोई रिकमेंडेशंस दी गई हैं इस तहकीक के बाद? क्योंकि इस तहकीक से तो यही साबित हुआ है कि अगर हॉस्पिटल्स में हमारे सर्जिकल मास्क यूज़ करें डॉक्टर तो वो महफूज नहीं हैं। क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी गाइडलाइन कोई गवर्नमेंट को भिजवाई गई है ताकि मज़ीद डॉक्टर्स को बचाया जा सके इन्फेक्टेड होने के हवाले से, और आम लोगों में जो तासुर है कि शायद हम ये यूज़ करेंगे पुअर क्वालिटी का और उसमें उसी से हमारी बचत हो जाएगी? तो गवर्नमेंट जब तक इस हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट को बेसिकली ये चाहिए कि सबसे पहले ना हम एक कम्युनिटी के लिए एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लें कि जो कम्युनिटी के लिए मास्क होगा जो पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल होगा उसका ये स्टैंडर्ड होगा। दुनिया वालों ने स्टैंडर्ड बना लिए हैं, हम अगर अपना नहीं भी बनाते तो किसी मुल्क का अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी दुनिया में स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं। हम किसी एक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लें और जो फिर मैन्युफैक्चरर हैं उनको फिर इस चीज़ पर मजबूर किया जाए कि अगर एक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मास्क नहीं है तो उसको मार्केट वो ना करें। बहुत शुक्रिया रेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तनवीर
हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और उनकी तरफ से गवर्नमेंट को यही रिकमेंडेशन दी गई है कि जितनी भी तहकीक यहाँ पर की गई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का या उसके असल फ़ायदे उसी वक्त सामने आएंगे जब तक स्टैंडर्ड जो हैं वो अडॉप्ट नहीं किए जाते। और इस हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से यही गवर्नमेंट को सजेशन दी गई है कि वो स्टैंडर्ड फिक्स करें ताकि जो मास्क बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो मजबूर हों क्वालिटी प्रोडक्ट फ्राहम करने के हवाले से, और हमारे जो फ्रंटलाइनर डॉक्टर्स हैं और इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो मेयारी मास्क इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को कोरोना से महफूज रखें। और इसके साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी जो मास्क फराहम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए उसके भी स्टैंडर्ड जो हैं वो तय होने चाहिए ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आवाम भी जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इससे महफूज रह सकें। ऐसा ना हो कि हम गैर मेयारी मास्क इस्तेमाल करते रहें और कोरोना का शिकार होते रहें। इसके लिए हुकूमत को सीरियस लेना होगा मामले को और इस हवाले से जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसको हतमी शक्ल देना होगी, रिकमेंडेशंस देना होंगी तमाम कंपनीज़ को कि वो मेडिकल स्टाफ के लिए अगर मास्क बना रही हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पब्लिक के लिए जो मास्क इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, फिर ही हम कोरोना से महफूज रह सकेंगे। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।